اب باپ بیٹی سے ایسا جملہ سنے پھر گھر میں رکے گا؟ ہرگز نہیں رکے گا۔ اب وہ ناراض ہوا، اٹھ کر چلا گیا۔ اب سیدھا کہاں گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ساری بات کی، کہا آپ ہمیں معاف کر دو، آپ جو ہے اسی کو غلطی ہوئی اس کے لیے معاف کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جو کیا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، 23 افراد کا جو ہے تم نے قتل کیا ہے، اور ان کا قتل کیا ہے جو مجھ پر کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو میرے اندر رہتے تھے ان کا قتل کیا ہے، لہذا اس کی معافی صرف یہ کی ہے کہ تم ان کا فدیہ ادا کرو۔ ابو سفیان کہا وہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہے حضور نے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر میں صلح کو جو ٹوٹ گئی وہ ٹوٹ گئی، اب میں اس صلح کو جوڑنے والا نہیں، اب اس صلح کو جوڑنے والا نہیں۔ اگر میں پھر سے اس صلح کو جوڑتا ہوں، اگر حضور پھر صلح جوڑتے اگر جوڑتے تو وہ قضاء کے افراد جو حضور کے اندر تھے، جن کے 20 پر 3 افراد شہید کر دیے گئے تھے، وہ خاموش بیٹھتے، حضور سے سوال کرتے یا رسول اللہ ہمارے افراد شہید ہو گئے، آپ ابھی بھی جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے مدد طلب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ہمارے بچے مارے گئے، ہماری بیویوں کو شہید کر دیا گیا، ہمارے نوجوانوں کو جلا دیا گیا، کیا اب بھی خاموش سوال ہوتا کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ صلح حدیبیہ تم سے ٹوٹی ہے ابھی یہ جاری نہیں ہوئی، جاری نہیں، اب یہاں دال نہیں گلی۔ ابو سفیان، حضور نے فرمایا ابو سفیان کچھ اور مانگتا ہے تو میں تجھے دے دوں گا، مکہ میں برسات نہیں ہو رہی میں بڑی دعا کروں گا، تب بھی رحم دیکھیں مصطفیٰ، مکہ میں برسات نہیں ہو رہی میں دعا کر دوں گا کہ اللہ برسات برسا۔ مکہ کے حالات اس وقت درست نہیں تھے، حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، کھانے کے لیے ترس رہے تھے، اناج ختم ہو چکا تھا۔ حضور نے دعا کی یا اللہ مکہ کو فتح کر۔ ایک طرف اللہ کے عاشقوں کو، اللہ کے رسول کے عاشقوں کو شہید کر دیا، دشمن سامنے بیٹھا ہو، ہم اور آپ ہوتے تو لات مار کر گھر سے بھگاتے تھے، لیکن وہ مصطفیٰ رحمت للعالمین رب کی بارگاہ میں اسی مکہ والوں کے لیے جنہوں نے جان لی ہے ان کو دعا دی کر کہا ابو سفیان اور کچھ مانگنا چاہتا مانگ میں دے دوں گا، مال مانگتا ہے مانگ میں دے دوں گا، کچھ اور مانگتا ہے تو مانگ دے دوں گا، لیکن وہ 23 افراد جو ناحق قتل کیے گئے ہیں اب صلح ٹوٹ رہی ہے، اب اس صلح کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ابو سفیان اٹھے، وہاں سے چلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، حضرت عمر فاروق بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہیں بیٹھے، آ کر عرض کرنے لگے اے ابو بکر، اے عمر، آپ تو کوئی سفارش اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کر دیجیے کہ حضور اس صلح کو آگے بڑھا دیں۔ ابو بکر نے کہا ابو سفیان ہمارا جو کچھ ہے وہ رسول ہے، ہمارا جو کچھ ہے وہ رسول ہے، تمہارے قبیلے کی طرح ہمارا قبیلہ نہیں ہے کہ جو کہے گا وہ سن لیا جائے گا، ہمارے فیصلے مصطفیٰ پر قائم ہے، مصطفیٰ نے جو کہہ دیا اب تو پورا مدینہ گھوم لے، تجھے کوئی اجازت دینے والا نہیں، کوئی اجازت دینے والا نہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ وہاں سے نکلا، حضرت علی کے پاس گیا، الگ سے ملا پھر سے علی، حضرت علی سے، وہاں حضرت فاطمہ بھی تھی، حضرت حسنین کریمین بھی تھی، اور وہاں جا کر کہتا ہے علی آپ تو بڑے رحم دل حضور کے بہت قریب ہو، تمہیں فاطمہ کا واسطہ ہے، اگر تمہارا بیٹا حسین صرف ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ صلح آگے بڑھے گی تو پھر ہم اس صلح کو آگے بڑھا دیں گے اور مکہ میں یہ اعلان کر دیں گے کہ ہمارا سردار حسین ہے۔ کیا کہا؟ ہمارا حسین سردار، ہمارا سردار حسین ہے، مکہ میں اعلان کر دیں گے۔ علی نے کہا تم کچھ بھی بلوا لو مجھ سے، لیکن یہ کبھی نہیں بلوا سکتے کہ یہ حدیبیہ کی صلح آگے بڑھے گی، کیوں؟ کیونکہ میرے رسول نے انکار کر دیا تو انکار کر دیا۔ کہا علی چلو ٹھیک ہے، میں مشیر کے طور پر تم سے ایک مشورہ طلب کر رہا ہوں، میں بھی تمہارے گھرانے سے ہوں، یہ قبیلے میں ہو رہے ہیں، ایک مشورہ دے دو، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سردار ہوں، کیا جواب دوں وہاں جا کے، مجھے لوگ تھوکیں گے، میں کیا کروں؟ تم سے مشورہ کر رہا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر
کیا اعلان کر کہ یہ جو صلح حدیبیہ قائم کی گئی تھی یہ ہماری طرف سے جاری رہے گی. کس کی طرف سے؟ کافروں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے. اس طرح جا، اگر حضور اجازت دے دے تو دے دے، اگر نہیں دے تو ہماری بات نہیں. وہ گیا ابو سفیان چبوترے میں کھڑا ہو گیا جا کے اور زور زور سے پکارنے لگا یہ جو صلح حدیبیہ ختم ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے ابھی بھی جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے. 3 مرتبہ پکارا، حضور نے کچھ نہیں فرمایا. اب وہ 3 مرتبہ پکار کر مکہ چلا گیا. مکہ جانے کے بعد مکہ والوں نے پوچھا ابو سفیان کیا ہوا؟ کہا یہی ہوا، چبوترے میں کھڑے ہو کر 3 بار پکار کے آ گئے. کہا مسلمانوں نے کیا کہا؟ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ کہا حضور نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، صاف انکار. کہا اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جو ہے معاملہ گڑبڑ ہے. معاملہ کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، ہماری جان ابھی بھی خطرے میں ہے. اب ابو سفیان کو وہاں سے نکلنا تھا. حضور نے یہاں صحابہ سے کہا کہ لشکر اکٹھا کرو جنگ کے لیے. اب جنگ کہاں کے لیے؟ جنگ کچھ نہیں بتایا. جنگ کہاں کے لیے؟ کس قبیلے میں جنگ کرنا ہے؟ کس کو، کس کے خلاف جنگ کرنا ہے؟ اتنا پوشیدہ رکھا حضور نے، اتنا پوشیدہ رکھا. حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں بتایا. حضرت صدیق اکبر ایک دن حضرت عائشہ کے گھر آئے. حضرت عائشہ ہتھیار نکال رہی تھی، تلواریں نکال کر جمع کر رہی تھی. صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا حضرت عائشہ یہ ہتھیار نکال رہی ہو، جنگ کی تیاری چل رہی ہے؟ کہا ہاں جنگ کی تیاری چل رہی ہے، مجھے میرے آقا نے حکم دیا جنگ کی تیاری کا حکم. آہستہ سے گزارش بتائیے کہ جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے ابا حضور آج تک قسم خدا کی مجھے بھی نہیں معلوم تھا، مجھے بھی نہیں معلوم ہوا. سرکار نے اس بات کو اتنا پوشیدہ رکھا، اتنا پوشیدہ رکھا، اپنے سوا، اپنے دل کے سوا کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا. سرکار چاہتے تھے کہ حملہ ایسا اچانک ہو کہ نہ مکے والوں کو خبر ہو نہ ان کو خبر ہو جہاں کہاں ہے. اتنا اچانک خبر، ایسا حملہ جو ہے لشکر تیار کیا گیا. پھر جب لشکر تیار ہوا تو پھر کس انداز سے آگے جو معاملات ہیں اس کو آگے سمجھ جمائے غازی ہمارا زان بس چلے مکے کو تھی سب روزدان. اس سفر میں ام سلمہ کے سوا دوسری بیوی کو نہ حضرت نے رکھا. برقیدہ کر کیے ہیں جب نزول تب کیے افطار روزے کو رسول. اور صحابہ کو دیے سب اختیار کہ کریں افطار یا ہو روزدار. سوم اور افطار ہر دو بے گمان. اے روا بے شک سفر کے درمیان ذوالحلیفہ کو وہ جب پہنچے ہیں آؤ ہاں عباس حضرت سے ملا. کر کے وہ آتا تھا ہجرت با کمال اور اس کے ساتھ تھے اہل و عیال. کیا کہے تیری ہجرت ہے یقین جس طرح میں